قائد بھی ہے اور اس نے ایک ہلچل مچائی سارے صوبے میں، جس نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا، اور وہ صرف وکلاء کے کنونشن میں تقریر کرنے کے لیے آئے تھے، شراکت کے لیے آئے تھے، اور اسے ہائی کورٹ کے گیٹ پر گرفتار کر لیا۔ ارے بھائی، یہ سینکچوری آف پیس اور جسٹس ہے، کیوں گرفتار کرتے ہو؟ کیا ہم مہمان نوازی سے اتنے عاری ہو چکے ہیں پنجابی اور لاہور کے وکلاء کہ ہم اپنے ایک مہمان آئے ہوئے کا تحفظ نہیں کر سکتے؟ مجھے شرم آئی کل۔ اور پھر دیکھیں ڈپٹی کمشنر صاحبہ جو ماشاءاللہ موجودہ چیف منسٹر کیئر ٹیکر نہیں، چیئر ٹیکر ہے، کیئر ٹیکر تو ختم ہو گیا، 90 دن کے بعد یہ غاصب ہے، میں موجودہ چیئر ٹیکر چیف منسٹر کے بانجی ہیں ڈپٹی کمشنر صاحبہ۔ وہ اپنے ڈیٹینشن آرڈر میں کیا لکھتی ہیں؟ اے پرسن فرام KPK، نام اس کا لکھ کے، has the potential، وکیل بھی has the potential to create law and order situation۔ یار اس بات پہ آپ 30 دنوں سے نظر بند کر سکتے ہو کہ اس کا پوٹینشل ہے، اس کی کیپیسٹی ہے کہ وہ کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کر سکتا ہے۔ اس مفروضے پر دنیا میں آج تک کیسا ہوا ہے ایسا؟ تو اگر ایسے آپ نے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنرز کو آپ نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور پریزائڈنگ آفیسر بنا کے ملک کا مقدر اگلے 5 سال کے لیے ان کے ہاتھ میں سونپنا ہے، تو کیا ہم روز اول سے ایک ایسی کبھی فیل کا ارتکاب نہیں کر رہے جس سے ہمارا ریاست مستقل ہونے کی بجائے، سٹیبل ہونے کی بجائے، جمہوریت کا تسلسل ہونے کی بجائے ہم روز اول سے اس کی ایسی غلط داغ بیل ڈال رہے ہیں کہ من پسند نتائج دینے کے لیے یہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ اسی حکم سے ایک ذرا آپ نتیجہ اخذ کر لیجئے گا جو میں نے چھوٹا سا بتایا ہے آپ، یہ نہ دنیا کے کسی قانون میں، نہ دنیا کے آئین میں، نہ دنیا کے اخلاق میں یہ دو صوبوں کی منافرت پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ بلوچستان میں پہلے ہی ایک جو ہے ٹرموائل ہے، خیبر پختونخوا میں ہم نے اس کو اور زیادہ ہوا دے دی، پشتون پہلے ہی ہم سے کہتے ہیں، سندھی کہتے ہیں بڑا صوبہ استحصال کرتا ہے۔ ہم نے 3 صوبوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ پنجاب میں مت آنا، جرأت مت کرنا آنے کی، ورنہ ہم تمہیں جیل میں بھیج دیں گے۔ تو کیا ہم یہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں؟ وفاق کی یہ خدمت ہم نے کی ہے؟ یہ خدا رہا ایسے لوگوں سے بچیے گا جو پاکستان کی کوئی خدمت نہیں کر رہے، پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں، پاکستان کے وفاق کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں۔ ہم پاکستان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ وکیل نے بنایا ہے، وکیل نے تخیل دیا ہے، وکیل نے آئین دیا ہے، اور وکیل ہی انشاءاللہ اس کا جو ہے دفاع سردار لطیف خان کھوسا زندہ باد، عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، PTI زندہ باد۔ لطیف کھوسا قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لطیف کھوسا قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن دیکھیے مجھے عدلیہ سے بہت زیادہ توقعات ہیں، اگرچہ لیول فلائنگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے عدلیہ میں۔ عدلیہ ایک فیصلہ کرتی ہے کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، 2 ججز ہائی کورٹ کے کرتے ہیں، اور ان کے جو ماتحت جج صاحب ہیں وہ اس کو اس قدر سیکرٹ کر دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کوئی اس کی رپورٹنگ بھی نہیں کر سکتا، کوئی آ بھی نہیں سکتا اندر کمرے کے اندر۔ ہائی کورٹ کہتی ہے اوپن ہو، میڈیا کو ایکسیس ہو، پبلک کو ایکسیس ہو، رشتہ داروں کو رسائی ہو، وکلاء کو جو ہے کوئی ممانعت نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو، اور ماتحت عدالت کیا کرتی ہے؟ اس کو سکویز کر کے رکھ دیتی ہے۔ اپنے فیصلے پر عمل داری کراؤ، اور کیوں نظام عدل کا اس طرح سے تضحیق کروا رہے ہو؟ 14 مئی کا یہ حکم کرتی ہے سپریم کورٹ، آپ ہوا میں اکھاڑ کے بکھیر کے پھینک دیتے ہو۔
تو خدا را آئین ہی کے اندر چیزیں موجود ہیں. جج صاحبان سے بھی بہت ادب سے عرض کروں گا، خدا را جس طرح آپ بچوں کی طرح لڑ رہے ہو آپس میں، ایک تقسیم نظر آ رہی ہے، یہ کبھی ایسا نظر نہ آتی تھی. عدالت کی یونٹی ہی عدالت کی اسٹرینگتھ ہے، اور عدالت کی یونٹی بھی اسی چیز میں مضمر ہے کہ وہ آئین پر منوان عمل کریں. جو بھی آئین کی تقاضا ہے، چونکہ آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے، یہ کوئی احسان نہیں کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ تفویض شدہ اختیارات ہیں منصف کے لیے کہ اگر اس میں ذرا بھی لغزش کرے گا تو سیدھا دوزخ میں جائے گا، دوزخ میں جائے گا. اور اللہ نے یہ دکھا دیا، اسی دنیا میں دکھا دیا. بھٹو کو جس جج نے پھانسی دی تھی، اللہ نے اسی دنیا میں اس کو عبرت کا نشان بنایا جب اس کی ناش کو مکھیوں نے، اور وہ مکھیاں شہد کی جو مٹھاس کا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، ان مکھیوں نے اس پہ حملہ کیا، بھگدڑ مچی، کئی لوگ مارے گئے، اور ناقابل شناخت ہو گئی ناش، ناقابل شناخت تھی ناش. اللہ نے عبرت کا نشان اسی دنیا میں دکھایا. اگلے جہان میں تو دوزخ ہے ہی سو ہے. اور میں نے اگلے دن بھی ایک احادیث کے ذریعے پڑھ کے جج صاحب کو باور کروایا، متنبع کیا کہ جو شخص نہ اہلی کی وجہ سے، نہ لائکی کی وجہ سے کوئی غلط فیصلہ کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا، نہ لائکی. اور جو بےایمانی یا کسی روب کے تحت یا کسی منفعت کے تحت یا کسی طاقت کے تابع کرے گا کوئی فیصلہ غلط، وہ بھی دوزخ میں جائے گا. ایک ہی جج جنت میں جائے گا. اور دیکھیں کہ کتنی یہ جو ہے کسوٹی ہے کہ ایک ہی جج میں سے جنت میں جائے گا جو انصاف، خلق خدا کو انصاف فراہم کرے گا بلا تشخیص و تمیز کے. تو یہ پل صراط سے گزرنا، خدا را جج صاحبان سے میں بہت ادب سے عرض کروں گا، میری ساری زندگی انہی کے ساتھ گزری ہے، لیکن آج کی جو عدلیہ کو میں دیکھتا ہوں تو میں بار بار ان کو یہ باور کرواتا ہوں کہ اللہ 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 دیکھ رہا ہے آپ کو انصاف کرتے ہوئے. سو خدا را انصاف دیجیے گا. اور آپ کے اس انصاف سے 25 کروڑ عوام کا مستقبل وابستہ ہے. اس دھرتی ماں کا جو ہے، اس کا جو ہے سارا آپ کا فلاح و بہبود، اور اسی کی جو ہے آپ پر کی طرف نظریں ہیں. ہر دفعہ آپ کی طرف قوم نے دیکھ لیا. مولوی تمیز الدین کے کیس میں آپ نے مایوس کیا، نصرت بھٹو کے کیس میں آپ نے ضیاء الحق کو وہ اختیارات بھی دے دیے جو اس نے مانگے نہیں تھے کہ آئین بھی ترمیم کر سکتے ہو، مایوس کیا. ظفر علی شاہ کے کیس میں آپ نے مایوس کیا، آپ نے جو ہے جنرل پرویز مشرف کے مارشل لاء کو آپ نے جائز قرار دے دیا. بھٹو کے کیس میں آپ نے مایوس کیا، آپ نے اس کو پھانسی دے دی. بے نظیر آج تک تشنگی ہے، اس کے کیس کا فیصلہ نہیں کیا گیا. بس کر دیں، کوئی تاریخ میں نام پیدا کریں اپنا، لوگوں کو خوشیاں دیں، لوگوں کو ان کے حقوق دیں، لوگوں کو انصاف فراہم کریں. ہم کچھ بھی نہیں مانگتے اپنی ذات کے لیے، پاکستان کے لیے تو ہمارا حق ہے مانگنا. دھرتی ماں اس وقت جو ہے، the country is bleeding, it's bleeding from everywhere. معیشت کو دیکھ لیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھ لیں، ہم آپس میں جس طرح لڑ رہے ہیں اس طرح اس کو دیکھ لیں. کوئی ایسپیکٹ تو خدا را اس پہ رحم کیجیے گا. کیا کوئی ماں کے ساتھ بھی ایسا کرتا ہے؟ تو ہم اپنی ماں سے تو وفا کر لیں کم از کم. سو میں نے یہ جو فیصلہ کیا، یقین کیجیے گا میرے نزدیک صرف دھرتی ماں کو رستا ہوا میں اس طرح نہیں دیکھ سکتا تھا. آج اگر میں سمجھتا ہوں کہ آج کی قیادت میں نے بھٹو کو بھی اسی لیے ساتھ دیا تھا کہ اس پہ بھی ظالم ضیاء الحق نے، اس پہ ٹائرنٹ نے جو کچھ کیا تھا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. رانی شہید بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. عمران خان سے مت کیجیے گا خدا را وہی سلوک. ہم جتنے ہمارے ہارٹ تھروب آتے ہیں، عوامی نمائندے آتے ہیں،
جو لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہوتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو کہیں لے کر جائیں گے. اگر اس نے کہا تھا بھٹو نے کہ میں ایٹم بم ہر قیمت پر اب بناؤں گا, میری جان ہی کیوں نہ جائے, تو عمران خان سے جب کہا گیا کہ تم یہ اپنے بیسز دو تو اس نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. اور ایبسلیوٹلی ناٹ کے جو ہے اس زمانے میں ڈونلڈ ڈو کہتا ہے, اور کسے کہتا ہے وہ میں نام نہیں لینا چاہتا, جسے بھی کہتا ہے ظاہر عمران کو تو نہیں کہہ رہا تھا, کہ تم اگر اپنے وزیر اعظم عمران خان کو چلتا کرو گے تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا. اور ظاہر ہے کہ وہ ڈٹ گیا وہ, اور اس نے کہا کہ یہ قوم کو اس نے باور کروایا, اور اس کے حلف میں یہ تھا. کمال ہے ہماری, ہم نے اس کو پھانسی دے دیا. ڈونلڈ ڈو کی غلامی اور تابع داری میں ہم نے ایک اسٹرانگ ڈیموش تو لکھ دیا, لیکن ہم نے اس کو چلتا کیا اور ہم نے کہا غلام ہے جناب, یہ دیکھیں زنجیروں کے پیچھے بھی اس کو جکڑ دیا ہے اور ہم سزا کرنے جا رہے ہیں. او بھائی, کیا متن کیا ہے اس کا, کون سی قومی تنصیب کا جو ہے اس میں یا قومی دفاع کو نقصان ہے اس سے کہ اگر ڈونلڈ ڈو کہتا ہے اس کو چلتا کرو ورنہ تمہیں امریکہ معاف نہیں کرے گا, تو اس میں کوئی چیز ہے اس میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی. لیکن باہر کیف ابھی تک ہم آزاد نہیں ہوئے. تو پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے, پاکستان دنیا کی 5ویں 6ٹھی, پاکستان کی اس وقت جو ہے ماشاءاللہ عسکری قیادت یا افواج پاکستان ہماری دنیا کی جو ہے مضبوط ترین ہماری ہے. ہمیں بھٹو صاحب نے اور بے نظیر نے جو ایٹم بام اور میزائل ٹیکنالوجی دی, وہ دفاع ہمارا ایک سیسا پلائی دیوار ہے, اور حصار کی طرح عوام پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اس کے. تو اس لیے ہمیں کوئی ایسا خطرہ نہیں ہونا چاہیے, عدم تحفظ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کی غلامی کر کے اپنے وزرائے اعظم کو بنائیں اور وزیر اعظم کو ہٹائیں, یا وزیر اعظم کو پھانسی دیں, یا وزیر اعظم کو پابا سلاسل کریں کسی اور کے کہنے پر یا کسی اور کے ایما پر. ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے, اور پاکستان از کمپیٹنٹ آف ڈوئنگ دیٹ. آئی تھنک عمران خان ایک ایسا شخصیت ہے اس وقت جو واحد شخص میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا دفاع بھی کر سکتا ہے, پاکستان کو آگے لے کر بھی چل سکتا ہے. دنیا میں جو آج ساتھ میں گیا ہوں, لوگ پاکستان کے جو ہمارے ایکس پیٹریاٹس ہیں, پاکستان پیٹریاٹ, یقین کیجئے گا وہ محبت کرتے ہیں اس سے. اور جس طرح سے اس نے یہ جس طرح سے اس نے کینسر ہاسپٹل بنائے ہیں, 9 ارب روپیہ ایک مہینے کا اس کا صرف خرچہ ہے لاہور والے کا, 9 ارب ایک مہینے کا خرچہ ہے, سرکار سے نہیں لیتا. یہ مخیر حضالات اس لیے کہ عمران خان پر انہیں اعتماد ہے. وہ علاج جو اس ملک میں ممکن نہ تھا, اس نے اسٹیٹ آف دی آرٹ یہاں علاج دیا. نہ صرف یہاں دیا, 2 ہاسپٹل کینسر اس نے یہاں بنائے, تیسرا کراچی میں جو ہے وہ تکمیل کے مراحل میں ہے, اور وہ بھی آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. نمل یونیورسٹی اس نے بنائی, لوگوں کو بچوں کو فری ایجوکیشن دیتی ہے, سرکار پر کوئی بوجھ نہیں ہے. یہاں بھی بنائی, اپنا میاں والی میں بھی بنائی. القادر یونیورسٹی بنائی ہے تو اس کا کیس بنا دیا ہے. او بھائی, القادر یونیورسٹی مفت تعلیم دیتی ہے بچوں کو. آپ اوپر اتنا آپ پر اعتماد ہونا چاہیے لوگوں کو کہ دیں. تو جب آپ نے پاکستان کے عوام کو ملکیت دے دی ان کو ان کے معاملات پر, تو آپ یقین کیجئے گا کہ پاکستان ایسے جو ہے سمر جائے گا اور IMF کی جو ہے بھکاری نہیں بنے گا. لیکن بشرطے کہ پاکستان کے عوام کو ملکیت دیں اور ان کو یہ یقین ہو کہ ہماری ہی حکومت ہے جو ہمارے بچوں کے لیے, ان کے بچوں کے مستقبل کے لیے جو ہے یہ کام کرے گی. ہم نے اس وقت کیا کر رکھا ہے معیشت کے ساتھ,
3 نسلیں ہم نے گروی کر دی ہیں, 3 نسلیں گروی شدہ ہیں. آج جو پیدا نہیں ہوتا آج پیدا ہوا ہے, وہ بھی 3 لاکھ روپیہ مقروض قرضے کے نیچے پیدا ہوتا ہے. تو یہ اس کو صرف ایک ہی حل ہے, ملکیت دو, گیو دا پیپل اونرشپ اوور دی افیئرز آف دا کنٹری. اور یہ ایک ہی صورت میں ہے, صاف اور شفاف الیکشنز کروائے جائیں. اور صاف اور شفاف الیکشنز نہیں ہو سکتے اگر آپ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیتے ہیں. یہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کہ آپ ایک پارٹی کے جو ہے ہاتھ پیر باندھ کر اس کو آپ میدان میں اتار دیتے ہو کہ بھائی جاؤ جا کر یہ دنگل ذرا لڑ کے دیکھو. اور ظاہر ہے کہ جو پہلوان جس کے ہاتھ اور پاؤں ماشاءاللہ کھلے ہوئے ہیں اور اس کے مقابلے میں جس کے ہاتھ اور پیر باندھے ہوئے ہیں, تو یہ مذاق مت کرو خدا را, اس قوم کے ساتھ کھلواڑ مت کرو. کیئر ٹیکرز کو گورنمنٹ جو ہے, چیئر ٹیکر گورنمنٹ یہ جو کچھ کر رہی ہے نظر بندی کے, ان کے پاس سبھی کے آرڈرز انسائنڈ یعنی وہ خالی پڑے ہوئے ہیں. اگلی فیز میں جس طرح مروت کو گرفتار کیا ہے, اگلی فیز میں ان کا پروگرام یہ ہے کہ جس کو یہ چاہیں گے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ, ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کے ذریعے یہ اس کو اٹھا لیں گے. ہم نے بھی پٹیشن دائر کر کے تو سپریم کورٹ سے بنتی کر رکھی ہے, خدا را اس کو لگائیے گا, ڈس اپیئرڈ پرسن, مسنگ پرسن, تاکہ اس کا ہم ایک پورا تدارک کروا سکیں اس ملک میں کہ اس طرح سے کسی کو نہ اٹھایا جائے. اور یہ جو اختیار ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے پاس ہے کہ وہ خالی خانہ چھوڑ کر جس کو چاہے وہ اٹھا لیتا ہے اور اس میں نام لکھ دے, اور کہ جی اس کا تو جو پوٹینشیل ہے, اس کی جو وہ ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنے کی اس کا پوٹینشیل اس کا پوٹینشیل ہے, تو اس میں تو کسی کو بھی آپ اٹھا لو. سو ایسے آرڈر کو یکسر ہم مسترد کرتے ہیں اور اس اختیار کو بھی ہم یکسر مسترد کرتے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ تدارک یہ یقینی بنانا پڑے گا کہ لیول پلینگ فیلڈ دیں, اور لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ آپ شفاف فیئر اینڈ فری الیکشنز کروائیں, جمہور کو ان کا حق دے کر ان کو معاملات مملکت کی ملکیت دیں. اگر آپ واقعی پاکستان کو چلتا چاہتے ہیں کہ جمہوریت بھی چلے اور پھلے پھولے اور ملک آگے کو چلے, تو میں سمجھتا ہوں اس میں صرف عمران خان اور پی ٹی آئی اس وقت جو ہے وہ اس کا جو ظلم اور اس پر جو زیادتی اور جبر کیا جا رہا ہے وہ ختم ہونا چاہیے, کیونکہ باقی پارٹیوں کو آپ نے دیکھ لیا ہے. پی ٹی آئی کے علاوہ جو پی ڈی ایم کی باقی 13 جماعتوں نے جو اس ملک کا حشر کر دیا ہے, یہ عوام کے اندر کس بیانی سے کس منہ سے جاؤ گے غالب. اگلا تو میں نہیں کہتا کیونکہ وہ میرے شعار میں نہیں ہے کہ ذرا تھوڑا کوئی زیادتی کسی کے ساتھ زیادہ لفظ ہے, مگر یہ خود اس نے استعمال کیا تھا, قجا صرف نے شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو یہ قوم کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے, قوم منتظر ہے الیکشن والے دن کی. قوم کو فیصلہ کرنے دیجیے گا جسے بھی وہ چاہتے ہیں, شفاف طریقے سے ان کو حق دیں تاکہ پہلے دن سے مورل اور لیگل فائبر جو ہے اس الیکشنز کا وہ بحال ہو اور اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. پھر دیکھیں کیسے آپ کی ریاست دوڑتی ہے اور چلتی ہے. اور جہاں تک تعلق ہے انتقام کا, تو انتقام کا کھانا جو ہے یہ بالکل میں سمجھتا ہوں خان کے ساتھ میری ہر ہفتے وہ ہوتی ہے, وہ کہتا ہے میں تصور بھی نہیں کر سکتا. سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس محبت اور اس یگانگت اور اس بھائی چارہ اور اس دوستی کے پیغام کے ساتھ اپنا خدمات جو ہے پی ٹی آئی کی جو ہے نظر کرتا ہوں. لطیف کھوسا عمران خان پی ٹی آئی لطیف کھوسا لطیف کھوسا لطیف کھوسا عمران خان پی ٹی آئی ایک پی ٹی آئی زندہ باد, عمران خان زندہ باد, لطیف پاکستان کھوسا پائندہ زندہ باد. باد. تحریک انصاف کے پاس اس وقت 2 بڑے
बड़े चैलेंज है। एक तो इमरान खान के केसेस है और दूसरा इलेक्शन के अंदर जो है वो अपनी मौजूदगी यकीनी बनाना है, तो उसके लिए हर्डल्स भी आपके सामने हैं। आपने तो एक केस किया था तो बाहर फायरिंग हो गई थी आपके घर के ऊपर और उसका इल्ज़ाम भी जिस पर आया था आपको पता है। तो आपकी अब क्या प्लानिंग होगी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड हो सबके लिए, और आपको अल्लाह ना करे अगर कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? मैंने पहले कहा कि वो अल्लाह के हाथ में है जिंदगी मौत। मैं एक इस धरती माँ के लिए मरना पसंद करूंगा, लेकिन मैं धरती माँ के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। ये बेवफाई होगी अगर हम जो है अपना जो मसाइल के इदराक के लिए धरती माँ के लिए काम नहीं करते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है लेवल प्लेइंग फील्ड का, तो मैंने अर्ज किया कि इंशाअल्लाह हम फिर इन्हीं अदालतों से तवक्को करते हैं। उन्होंने आइन की हल्फदारी पासदारी का हल्फ उठाया हुआ है। हम इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भी हमने मिसिंग पर्सन डिसअपेयर्ड पर्सन किया हुआ है। हम इसका तदारक इंशाअल्लाह अपने उम्मीदवारों को भी हल्फ अपना तहफ़्फ़ुज़ दिलाएंगे, अपने उम्मीदवारों को भी तहफ़्फ़ुज़ दिलाएंगे और इंशाअल्लाह इलेक्शन कैंपेन में हम आवाम को भी तहफ़्फ़ुज़ दिलाएंगे। आपकी सतह के अली जफर हैं वो यहाँ नजर नहीं आ रहे, अवैस जो है वो नजर नहीं आ रहे, हामिद खान जो है वो नजर नहीं आ रहे, और इसी तरह से कोई पार्टी का मर्जी हो की जो शमूलियत कैसे आप इख्तियार कर रहे हैं? दोनों बातें देखिए, एक तो मैंने किसी को बुलाया नहीं है, ये भी खुद आए हैं दोस्त। दूसरी बात ये है जहाँ तक ताल्लुक है ये मेरी शमूलियत है, ये मेरी शमूलियत है, ये मेरा इस वक्त प्रोरेगेटिव था और वो इमरान खान के लिए है। ये दोस्त अपनी मोहब्बत से आए हैं, अब आइंदा से जो होगा हम इसको करेंगे। जो आपने पहला सवाल किया वो अगर मैं फ्री हूँ, मैंने 50 साल दिए, लेकिन अब मैं इसलिए कोई बात मैं नहीं करना चाहता जो कोई ऐसी मुतसव्वर हो, लेकिन इस वक्त मैं फ्री हो गया ना। जब तक मैं फ्री नहीं था मैंने कोई फैसला नहीं किया था, अब मैं फ्री हो गया ना, सो इसलिए मेरा हक है आर्टिकल 17 में मैं जो पार्टी ज्वाइन करूं, मुझे कोई भी इसमें रुकावट नहीं है। रुकावट एक ही शक्ल में थी जिससे मुझे माशाअल्लाह मुखलिसी मिल गई। मैं जो कर सकता था मैंने किया है, मैंने मोहब्बतें दी है, मैंने जवानी दी है, मैंने अपनी ज़िंदगी दी है, आप सबके सामने है। लेकिन क्या मैंने उसमें क्या पाया क्या खोया मैं इसमें भी नहीं जाता हूँ, इसलिए कि मैं उन अशखास में से नहीं हूँ जो ताल्लुक एक दिन भी मेरा किसी से रहा हो मैंने उसका कभी शिकायत नहीं की। थैंक यू। ये बताइएगा कि अब बुकला मार्च क्या करने जा रही है? लेकिन साहब आप तो पहले भी बुकला मार्च करते रहे हैं, सिनेरियो में इस माहौल में बुकला मार्च आप क़यादत करेंगे, क्या होगी? देखें अभी ये ज़रा आगे चलते हैं। अगर तो कोई ऐसी नौबत आई कि तहरीक चलाना पड़ी तो यकीनन तहरीक में आपने देखा ही है हमारा अवल दस्ता होते हैं, सर हमारे फटते हैं, जेलों में हम जाते हैं। ये कोई ऐसा मसाला नहीं है, लेकिन अल्लाह करेगा, अल्लाह करेगा। जिस तरह के केयर टेकर जब आ जाए, जब इलेक्शन स्केड्यूल आ जाए तो फिर कोई चीज़ रुकावट नहीं हो सकती है। ये अदालतों से हम यकीनी बनाएंगे कि कोई ऐसी ज़रूरत न पड़े कि तहरीक हमें चलाना पड़े। हम चाहेंगे कि फ्री एंड फेयर और स्मूथ इलेक्शंस हो और जो है लेवल प्लेइंग फील्ड हो। वर्कर कन्वेंशन में शेख अफजल साहब आ गया है, तो क्या इस वक्त वर्कर कन्वेंशन आप करने के लिए जा रहे हैं और आप शेख अफजल की तरफ लेके जाएंगे? दूसरी तरफ सर पीटीआई में जो भी शमूलियत इख्तियार करता है या तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है या ज़दोखौफ में डाल दिया जाता है। क्या लगता है आपको कि आपके साथ क्या होने वाला है? क्योंकि आपके 2 अटेम्प्ट टू मर्डर हो चुके हैं, एक लिफ्ट में बंद किया था, दूसरा आपके सामने, क्या कहेंगे सर? मैं तो पहले कह चुका, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, बाकी चीज़ें सब अल्लाह के पास होती हैं। मैं पहले ही अर्ज कर चुका, सो इसलिए मुझे कोई ऐसा खौफ नहीं है। वर्कर्स कन्वेंशन जहाँ तक ताल्लुक है, जब मैं इस पार्टी का हिस्सा बन गया हूँ तो जो पार्टी मेरे सपोर्ट करेगी, तफवीज़ करेगी, मुझे काम के लिए मुझे मुतय्यन करेगी, मैं वो करूँगा। गुजारिश ये है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हुई, आपने नापसंद किया, आपने कहा ये एक्सरसाइज बंद होनी चाहिए।
अगर इसी किस्म की कोई एक्सरसाइज अब जुडिशरी में होती है, कोई एज रिटायरमेंट की आगे बढ़ाई जाती है मोहतरम जज साहिबान की, या किसी तरीके से फिर इन्हीं को कंटिन्यू किया जाता है जो रिटायरमेंट के करीब हों, उनको आगे किसी तरीके से बढ़ा दिया जाता है, तो क्या आप आईनी तौर पे कैसा देखते हैं? क्या ये अदलिया के लिए बेहतर होगा? देखिए, एक बात तो ये है कि जो आपने मिसाल दी है वो मिसाल बनती नहीं है, इसलिए कि एग्जीक्यूटिव किसी अथॉरिटी को एक्सटेंशन देना हुकूमत के बस की बात होती है, लेकिन जुडिशरी में जो है तोसी मुमकिन ना है जब तक कि आइन की तरमीम न की जाए, क्योंकि हाई कोर्ट के जज की उम्र 62 साल है और सुप्रीम कोर्ट के जज की उम्र 65 साल है। अगर उसको आपने बढ़ाना है तो आपको आइन में तरमीम करना पड़ेगी, और आप भी जानते हैं आइन में तरमीम 2/3 अक्सरियत दोनों हाउसेस की अलहदा करवानी पड़ती है। इस वक्त पार्लियामेंट का वजूद ही नहीं है, तो एक्सटेंशन कहाँ से होगी? वतन की खातिर कूड़े भी खाए रहमा में आप भी उस तहरीक का हिस्सा रहे, जो तहरीके साहब ने 9 मई को किया उस वाक़यात पर आपका क्या मौक़िफ़ है? और दूसरा, अब आप पीटीआई में आए, आप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो किस हल्के से लेंगे? लेकिन जहाँ तक पहला ताल्लुक है, वो इमरान खान साहब बार बार कह चुके कि 9 मई से हमारा कोई लेना देना नहीं है। 9 मई का जो है एक हाई पावर्ड जुडिशल जो है कमीशन बनाकर इस चीज़ की तफ्तीश और तस्दीक करे कि क्या ये ऑर्केस्ट्रेड किस्म की ऐसी जो मूव थी जो शरीफ खानवादे ने करवाई, जिस वजह से कि हमारा 10,000 बंदे को भी जो है अंदर कर दिया गया और हम सारी क़यादत को भी जो है तितर बितर करके पार्टी को ही मुंतशिर करने की एक काविश थी। तो ये एक मुतनाज़ा चीज़ है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा। बाहर कैफ अगर दूध का दूध पानी का पानी करना है तो हाई पावर्ड जुडिशल कमीशन बना दी जाए, इसमें जो है तस्दीक कर दी जाए। जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक है, मैंने जाहिर है अभी शामिल हुआ हूँ, जो पार्टी कहेगी मैं उस तरह करूँगा। अभी मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ूँ और किस हल्के सर, आर्टिकल 10 और आर्टिकल 19 दोनों जमहूरियत की बुनियादी ज़रूरतें और पिलर्स हैं, दोनों अंडर अटैक हैं। दूसरा ये है कि एक नौजवानों की जमात, उस पर अब तंज किया जा रहा है कि जी शेर गिर गया है तो अब वकला उस पर काबिज हो रहे हैं, तो इनको रेस्पॉन्ड कर दें सर। देखें, जो पहली आपने बात की है, पहले मैं दूसरी बात का जिक्र करता हूँ। जब 1970 में भुट्टो साहब के साथ कोई भी नहीं था, कोई कलगी वाला नहीं था, कोई जागीरदार नहीं था, कोई सरमायादार नहीं था, कोई गद्दी नशीन नहीं था, कोई इलेक्टेबल सो कॉल्ड नहीं था। उस वक्त भी यही जो आपने फिक्रे इस्तेमाल किए हैं, यही इस्तेमाल करते थे कि छोरा छिटकरा है, मुंडिया का खेड है, और उस मुंडे के खेड में अगर खंबे को भी टिकट दिया था तो वो भी जीत गया था। अब वही कैफियत खान लेकर आया है, बल्कि उससे 1000 गुना ज्यादा ताकत। इमरान खान जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद। अब आप अंदाजा यकीन करें कि ये माशाल्लाह आईपीपी वाले, मैं किसी का नाम नहीं लेता, ये जरा इलाके में निकल कर तो देखें, सारे इलेक्टेबल्स है ना। अगर इनकी जमानतें जब्त ना होना तो जो मर्जी मुझे कह देना, कल आप भी यहाँ मैं भी यहाँ। तो इलेक्टेबल्स का जो है अब खत्म हो गया। आज आप गली कूचों में जाएं और ज़रा सवाल करके देखें, आम आदमी, गरीब आदमी, किसान से, मजदूर से, दहकान से, तालिब इल्म से, ज़रा आप सवाल करके देखें। इमरान खान लोगों की दिलों की धड़कन है और 90% लोग जो है इमरान खान के। इमरान खान कदम बढ़ाओ, इमरान खान कदम बढ़ाओ। और आपको शायद फिर कोई इतनी पुरानी बात नहीं है, उसी 1970 के इलेक्शंस में ईस्ट पाकिस्तान से मुजीबुर रहमान ने सभी वकीलों को टिकट दी थी और प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को टिकट दी थी, और 173 में से 172 सीटें जीती थी, एक ही सीट भाषानी लेकर सिर्फ गया था। तो ये वकील की ताकत जो है वो इस अंदाज से आप अंदाजा कीजिएगा कि वकील एक तो कानून समझता है, दूसरा वो जुर्रत और दलेरी का एक पूरा जो है आलमदार है,
اور تیسرا وہ اپنا اور اپنے خانوادے اور اپنے الیکٹوریٹ کا تحفظ کرنا بھی جانتا ہے. سو اس لیے وکیل کو آگے ہم لے کر آئے ہیں تاکہ وکیل جو ہے اگر تخیل پاکستان، تکمیل پاکستان، تعمیر پاکستان وکیل کرتا ہے تو اب تسلسل پاکستان بھی وکیلی کرے گا. اچھا کھوسا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی بشرا بیوی کے ساتھ بات کرتے ہوئے، تو اس سے یہ شو ہو رہا تھا کہ شاید جو ان کی بہنیں ہیں عمران خان کی اور بشرا بیوی، ان دونوں کے درمیان کوئی طاقت پاور کوریڈور میں کوئی لڑائی چل رہی ہے. تو ایسا لگتا ہے کیونکہ آپ بھی عمران خان کے بھی بہت قریب ہے، ان کی بھی بہت قریب ہے، کیا وہاں اوپر کوئی لڑائی چل رہی ہے بہنوں اور بیوی کے درمیان؟ نہیں دیکھیں، بہنوں کی اور جو بھاوج کا ہے، نند بھاوج، یہ ان کا ایک لفظ کے اوپر اختلاف. دونوں کا کامن فیکٹر یہ تھا کہ دونوں ہی کو عمران خان کی صحت اور زندگی دونوں ہی کو عزیز تھی. اس پر اگر ایک لفظ پر جو تھا بہنوں کو تھوڑا سا، تو میں نے وہ اس کی تشریح کر دی تھی. اور میں اپنا جو پٹیشن میں لکھتا ہوں، میں کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیتا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں پارٹی سے بھی اس لیے مجھ سے ہوا کہ آپ نے عمران خان کا کیس کیوں لیا ہے. میں اپنے پیشے میں نے کبھی، یقین کیجئے گا، پیشے کو عبادت سمجھ کے کیا ہے، میں نے مداخلت نہیں کرنے دی. سو کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا، اور نہ ہی بہنیں اور نہ ہی ان کی بیوی جو ہے وہ اقتدار میں کسی قسم کی شراکت چاہتی ہیں یا پارٹی کے افیئرز میں ان کا بالکل کوئی لینا دینا نہیں. ہاں عمران خان کی ذات کے ساتھ ان دونوں کو لگاؤ ہے اور فطری عمل ہے کہ وہ ان کو فکر لاحق ہے ان کی ذات کے بارے میں. پاکستان میں اس وقت صاف نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، اور میں کھل کے نام لوں گا، فوج پاکستان کے اندر عوامی رائے کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر لی ہے. کیا اگر اس قسم کے حالات رہے تو الیکشن کے بعد ملک میں جو ہے امن و استحکام پیدا ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں، یہی تو الیکشن کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ بے یقینی کی کیفیت کو جو ہے ختم کیا جائے اور امن اور استقلال کی طرف، یعنی اسٹیبلٹی کی طرف جایا جائے. اور اگر اس میں پھر آپ کا سوال بالکل میں سمجھ گیا ہوں، ان کو بھی سمجھ ہے جن کا آپ نے نام لیا ہے، ان کو بھی علم ہے کہ یہ جو ہے کبھی بھی عوام کی اور فوج کو ایک ہی پیج پر ہونا چاہیے. فوج تبھی مؤثر اور طاقتور ہوتی ہے جب عوام ان کے پیچھے تائید کنندہ ہوں. سو عوام کے خلاف کبھی بھی فوج نہیں کر سکتی ہے. اور آپ یقین کریں کہ ہم نے تو یہی کہا ہے کہ دیکھیں، فوج بھی ہماری ہے، ادارہ بھی ہمارا ہے، ہم نے ان کا بھی تحفظ کرنا ہے. اس لیے ہم ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ آئین کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے جمہور کی وفاداری کریں جو آئین کا تقاضا ہے، اور اسی پر انشاءاللہ ہماری